السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ جنت انصاری۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میری فاؤنڈیشن میں اکثر ایسی لڑکیاں اور عورتیں آتی ہیں جو کہ حالات کی ماری ہوتی ہیں۔ آئے کرتے ہیں ان سے بات۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مریم۔ مریم، آپ کہاں کی رہنے والی ہیں؟ میں گجراوالا کی۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے ساتھ ایسا کیا حادثہ پیش آیا کہ آپ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے مجبور ہو گئی؟ حالات بس انسان کو ایسے ہی بنا دیتے ہیں۔ فیس بک پہ لڑکے سے بات ہوئی تھی، انہوں نے اپنی ڈی پی بہت اچھی لگائی ہوئی تھی، میں نے کہا کہ وہ بہت اچھے انسان ہوں گے، بس ایسے ہی آہستہ آہستہ ان سے بات ہوتی رہی۔ یعنی کہ وہ آپ کو اچھے لگے؟ جی اچھے لگے۔ ان کے بعد انہوں نے میرا واٹس ایپ کا نمبر لے لیا، ہم کافی دیر بات کرتے، پھر کیا ہوا؟ بس پھر آہستہ آہستہ ان سے بات ہوتی رہی، تو انہوں نے بس پیار کے جھانسے میں مجھے لے آئے کہ ہم شادی کریں گے۔ کافی دیر میرے سے باتیں کرتے رہے۔ اور کتنی دیر آپ کا ریلیشن رہا ان کے ساتھ؟ 1 ایئر۔ 1 سال؟ جی۔ اور 1 سال کے عرصے میں آپ نے شادی وغیرہ کی اس نے یا نہیں؟ نہیں، وہ مجھے بس یہی کہتے تھے کہ میرے جو فادر ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری ہیں، تو وہ آئیں گے تو پھر رشتہ کریں گے۔ اسی طرح ہی ہم مجھے شاپنگ وغیرہ کرواتے رہتے تھے، اور بس باہر لے گئے، کھانا کھلا دیا۔ تو جب 1 ایئر گزر گیا تو میرے گھر والے مجھے کہتے کہ بیٹا شادی کریں، تو میں نے ان کو کہا کہ ابھی نہیں کرنی۔ آپ نے اپنے گھر میں بتایا ہوا تھا؟ نہیں، میں نے ابھی اپنے گھر میں نہیں بتایا تھا، وہ مجھے فورس کر رہے تھے کہ کوئی اور رشتہ آیا تو آپ شادی کر لیں۔ تو آپ نے وہ منع کر دیا رشتہ؟ نہیں، میں نے پھر ان سے بات کی جن سے میں پیار کرتی تھی، میں نے ان کو کہا کہ میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، تو وہ اس طرح امی ابو کہہ رہے ہیں میرے، انہوں نے کہا کہ ہم بھاگ کے شادی کر لیتے ہیں۔ تو پھر آپ ان کے ساتھ بھاگ گئی؟ پہلے تو میں نے ان کو منع کر دیا، میں نے کہا نہیں ایسے نہیں کر سکتے، میں اپنے پیرنٹس کے خلاف نہیں جا سکتی، لیکن جب انہوں نے مجھے زیادہ پیار کیا تو مجھے لگا کہ شاید مجھے جانا چاہیے۔ پھر میں کہ آپ ان کے پیار کے جھانسے میں آ گئی اور آپ ان کی باتوں میں آ کے چلی گئیں، گھر چھوڑ دیا آپ نے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر ہم نے کورٹ میرج کر لی، میں چلی گئی گھر سے۔ تو جب کورٹ میرج کی تو وہ مجھے اپنے کسی فلائٹ میں لے گئے، تو وہ تو رینٹ کا نکلا، کافی عرصے بعد مجھے پتا چلا کہ یہ فلیٹ تو رینٹ کا ہے۔ اور آپ کو یہ بتایا ہوا تھا کہ اپنا گھر ہے؟ جی، انہوں نے کہا میں بزنس کرتا ہوں، میرا بہت اچھا بزنس ہے اور میرا اپنا گھر ہے۔ وہ تو فلیٹ رینٹ کا تھا۔ تو جب اس کے بعد مجھے کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ اس کی تو شادی بھی ہوئی ہے۔ یعنی کہ اس لڑکے کی جس کے ساتھ آپ نے کورٹ میرج کی؟ جی جی، اس کی شادی ہوئی تھی، آلریڈی اس کے 3 بچے تھے۔ تو پھر اس ٹائم آپ کے دل پہ کیا گزری جب آپ کو یہ سارا کچھ ایک دم سے پتہ چلا کہ اس کی شادی بھی ہوئی ہے، 3 بچے ہیں، پھر اس کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور جو کچھ اس نے آپ سے بات کی ہے وہ سارا ایک جھوٹ فریب ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے؟ بس پھر پتہ چلا، پھر کافی زیادہ دکھ ہوا، ہرٹ ہوئی بہت زیادہ۔ تو اس کے بعد پھر میں نے سوچ لیا کہ میں ان سے کھلا لے لوں گی۔ پھر آپ نے کھلا لیا یا نہیں؟ جی کھلا لے لیا۔ پھر میں نے اپنے پیرنٹس کو کال کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا ہم نہیں آپ کو رکھ سکتے۔ میری امی نے کہا کہ آپ ہماری عزت نیلام کر کے گئی تھی، اب نہیں آپ کو رکھ سکتے، آپ جہاں ہو وہیں رہو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اگر اب ہمارے ساتھ کوئی بھائی اوورسیز یا پاکستانی رابطہ کرتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو آپ شادی کر لیں گی؟ نہیں، میں اب کسی پہ یقین نہیں کر سکتی۔ اگر کوئی آپ کا خیال رکھے، آپ کو اپنا گھر دے، آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے، دیکھیں ہر ایک جو ہے انسان وہ اسی طرح کوئی دھوکے باز نہیں ہوتے، ہر کوئی برابر نہیں ہے، کوئی اچھا انسان اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ کیا کہیں گی؟ ہاں، اگر کوئی بہت اچھا انسان ہے، اگر آپ کے نظر میں ہے کوئی بہت اچھا، تو میں ایگری ہوں کرنے کے لیے شادی۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، یہ بچی ہمارے پاس موجود ہے، آپ نے ان کی ساری سٹوری سنی کہ ان کے ساتھ کیسے اور کیا ہوا، اور اگر آپ میں سے کوئی بھی بھائی ان کے ساتھ شادی کرنا چاہے یا ان کے سر پہ ہاتھ رکھ کے ان کی ہیلپ کرنا چاہے تو یہ ہمارے پاس موجود ہے۔ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔